بتا سکتے ہو پرسنلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم نے رمضان گزارا۔ رمضان میں الحمدللہ ہم نے جو ہے دورہ قرآن کیا۔ اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو آخری راتیں ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو 10 آخری قیام اللیل تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھو کچھ دنوں کو فضیلت دی ہے، کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے، کچھ راتوں کو فضیلت دی ہے۔ یہ جو 10 دن ہے نا، عشرہ ذی الحج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہر نیکی سے بہت پیارے ہیں، ہر چیز سے بہت پیارے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد سے بھی زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ۔ اتنی پیاری، یعنی کہ اس میں جو آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے نا، آپ یہ مت سوچے میں نے بہت بڑی نیکی کرنی ہے، آپ یہ سوچے میں وہ جو چھوٹی چھوٹی، آپ سچ بول لیں، آپ برائی سے رک جائیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو اچھی بات کرتے ہیں، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، تو یہ وہ کچھ بخشش کے دن ہوتے ہیں جن کو ہم نے اویل کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ کیسے معاف کرتا ہے؟ کیا ایسے چلتے پھرتے ہمیں معاف کر دے گا؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ اوقات اس میں ذکر اذکار کرنے، اس میں کچھ نیکیاں کرنی ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوتا ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں جو کہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج میں جاتے ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا، وہ آپ کا یوم العرفہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ روز آسمان دنیا پہ آتے ہیں کس ٹائم؟ تہجد کے ٹائم۔ رات، اور تہجد کا کون سا ٹائم؟ رات کا تیسرا پہر۔ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے عشاء کی نماز شروع ہوتی ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تہجد سے لے کے فجر تک اگر 3 حصے کر دیں اس وقت کے، جیسے میں آپ کو آج کل کے ٹائم کے حساب سے 8 بجے عشاء ہو رہی ہے، اور صبح فجر کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5 بجے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو 8 بجے سے 5 بجے کتنے گھنٹے بنے آپ کے؟ ادھر سے 4 اور ادھر سے 5، 9 گھنٹے بن گئے۔ ان کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، 3 پہ تقسیم کر دیں، تو جو آخری 3 گھنٹے ہیں وہ کون سے بنے؟ وہ آپ کے بنے 2 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان، وہ رات کا آخری پہر ہے، اور وہ افضل وقت ہوتا ہے تہجد کا۔ اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ آسمان دنیا کون سا؟ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا 7 آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے، مطلب ایز اے فزیکل بینگ اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے، جہاں پہ وہ تخت پہ ہے اور یہ سارا کچھ۔ لیکن آسمان دنیا، وہ جو 7 آسمان ہے، وہ یہ جو ہمیں آسمان دنیا نظر آتا ہے نا، یہ جو اوپر آپ کو بلیو کلر کا رات کو نظر آتا ہے آسمان، اس آسمان پہ اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں۔ اسی طرح جو لوگ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، آپ تہجد کے ٹائم اٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ سولو کر دیں گے۔ اب اسی طریقے سے عرفہ کے دن، یوم العرفہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت عصر سے مغرب کے درمیان آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ عشرہ ذو الحج کیا ہے؟ ذوالحج کے پہلے 10 دن اسلام کے سب سے بابرکت اور مقدس دن ہیں۔ یہ دن عبادت، دعا، صدقہ اور قربانی کے لیے اسلام میں سب سے زیادہ برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، ان مبارک دنوں میں نیک اعمال کی۔ اب یہ جو ہے نا والفجر، فجر کیا کہتے ہیں؟ فجر کس وقت کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نا فجر بڑی پیاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کا پابند ہے نا، اس کا ضامن اللہ ہے۔ اور فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھوٹنا، جب دن پھوٹتا ہے، جب دن شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نا وہ وقت بڑا پیارا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا والعصر، اللہ تعالیٰ کو عصر کا ٹائم بڑا پسند ہے۔ والفجر، اللہ قسم کھا رہا اس وقت کی جو اللہ کو سب سے پیارا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا فجر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور فجر کے ٹائم رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اور فجر یہ وہی فجر ہے، اس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔
یہ وہی فجر ہے جس کے وقت جو ہے جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ جو فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو عبادت میں لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے تم کیا کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ ہم اس پہ تیری رحمتیں بھیج کے آگے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ میری بھی رحمت ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فلانے بندے کیا کر رہے تھے، وہ بندے سو رہے ہوتے ہیں فجر کے ٹائم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کر کے آتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ لعنت بھیج کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندے جو سوئے ہوئے ہیں اور جو عبادت میں نہیں ہیں ان پہ میری بھی لعنت۔ اور آپ کو پتہ ہے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے دائرے سے خارج ہو، اب آپ چاہے جو نیکی کر لیں آپ اس کو برباد کر لیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں فوراً سے جا کے گانے سننے لگ جاتے ہیں، نیکی برباد کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی نمازیں ٹائم پہ نہیں، آپ کے گھر کے کام ٹائم پہ نہیں، آپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں اینڈ سو آن، بہت ساری چیزیں۔ بہرحال نیک اولاد بھی اللہ کے رزق میں سے ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بہت ہی نیک ہے تو اس کے بچے بھی آگے نیک ہی نکلیں گے، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک جنرل ایک کانسیپٹ کہ آپ کا ہر وقت اپنی ہر کام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، آزمائش سب کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں اتنا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اتنے وہ متقی ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں نا وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی۔ اور پرہیزگاروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا جتنی مرضی آزمائشیں آ جائیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے فجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 دن کی بات کی ہے جو ذوالحج کے دن ہے، اور یہ اب یہاں پہ والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، ٹھیک ہے، اس صبح کی قسم، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ تھا، اور اب وہ 10 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ جو 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال سب سے زیادہ پسند ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن کی نیکیاں بہت پیاری، تو عشر ذی الحج کے یہ 10 دن، یہ دن عبادت، ذکر، تسبیح اور نیکی کے لیے سب سے افضل، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے نا، تو ان ان دنوں میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ عام دنوں میں آپ نیکی کریں گے، ایک نیکی کے بدلے آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملیں گے، یہاں پہ کئی گناہ ہو جائیں۔ اب عشرہ ذوالحج میں کرنا کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، میں بتاتی ہوں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے درزی کو کپڑے دینے، درزن سے کپڑے اٹھانے، بازار جانا ہے چوڑیاں خریدنی ہے، مہندی لگانی ہے، فلانے کے گھر جانا ہے، لسٹ بن رہی ہوتی، یہ نہیں پتا کہ یہ جو 10 دن ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہر عورت کی ایک ہی کہانی ہے اور ہر مرد کی ایک ہی کہانی ہے اور ہر ینگسٹر کی بھی ایک ہی کہانی، ٹائم ہی نہیں ہے، کیسے نکالیں جی وقت؟ تو کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فری کر لیں، یہ تو کام ہوتے رہنے، لیکن چند ایک دن کے لیے اپنے آپ کو فری کر لینا، اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ سمپل، یہ جو ہم موبائل پہ بیٹھ کے گوسپ کرتے ہیں، اسکرولنگ کرتے ہیں، اس کو سٹاپ کر دیں، خام خام میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں، سٹاپ کر دیں، بہت زیادہ سوتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے کم کر لیں، اپنے کام اوپر لے جائیں، فجر کے بعد سے شروع کر لیں، تاکہ آپ باقی جو 10 دن ہیں اس میں اب آپ اپنے آپ کو فری کریں۔ اب ہم نے پریکٹس آج سے کرنی ہے کیونکہ آج یکم ذی الحج ہے، تاکہ جب ہم 9 ذی الحج تک پہنچے ہم عادی ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم عرفہ کا دن اپنا پروڈکٹیو بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بہترین کیا ہے؟ آج سے ہی تکبیرات شروع کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کثیرا والحمد للہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ تکبیرات کہتا ہے تو کائنات کے گرد بھن بھنانے لگ جاتا ہے، جب وہ تحلیل کہتا ہے وہ کائنات کے گرد بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے نا، یہ جو ہم تکبیر، تحلیل اور تحمید کہتے ہیں، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، تحمید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور تحلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم ہر وقت کرتے ہیں نا، تو تحلیل کیا ہو؟
تکبیر، تحمید، حمد، حمد سبحان اللہ، الحمدللہ، اور تحلیل لا الہ الا اللہ. اس کو آپ نے بار بار کرنا. عشرہ ذو الحج کے اعمال کیا ہیں؟ حج، جو حاجی اس وقت کر رہے ہیں ہم لوگ، دیکھیں ہم اس وقت حج پہ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس الحمدللہ الحمدللہ میں نے 2023 میں حج کیا تھا، اور اس وقت سے میں نے جو ان 10 دنوں میں نے پریکٹس کی تھی نا، وہ میں نے ابھی تک اپنی کنٹینیو کی ہوئی ہے. بے شک اب میں حج نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ اسی طریقے سے جو حاجی ہے نا، جو سنت ہے وہ پوری کریں نا، آپ بھی وہ پوری کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے دن ایسے ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب. اور کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 حج، جو حاجی کرتے ہیں قربانی کرنی ہے. وہاں پہ حاجی قربانی کرتے ہیں، ادھر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یوم عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحج کا ہوتا ہے، تکبیر، تحلیل اور تحمید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سے مناجات، دعائیں مانگنی ہے. کس ٹائم پہ؟ 9 ذی الحج کو، عرفہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کھلے آسمان کے نیچے دعائیں مانگتے ہیں حاجی. آپ لوگوں نے بھی دعائیں مانگی، اور آپ کو پتہ ہے یہ قیامت کا دن ہوگا، عرفہ کا دن ہی قیامت کا دن. اور ہم نے اس دن اکٹھے ہونا ہے، عرفہ کے میدان میں ہی اکٹھے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں. اور اس دن اتنی گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو وہ جو ہے ان کے اوپر ایک سایبان مقرر کر دیں گے. یا ظاہری بات ہے آپ لسٹ لائن میں لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اور اوپر اتنی تیز دھوپ ہے، ہم چھتری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ ذرا یہاں سے پیدل آئے ہوں گے، آپ کو لگ پتہ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہمیں اس وقت بھی صاحبان کی ضرورت ہوگی. ہم کہیں درخت، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی صاحبان نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کے سر پہ صاحبان مقرر کریں. ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ پہ گزاری ہو، اپنی عمر کا بہترین حصہ اللہ نے، اس بندے نے نا اللہ کے راستے پہ نکالا. تو سوچے ہمیں، تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس دن تو کوئی، وہ جب حساب ہو نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اتنی دیر دھوپ میں ہم کھڑے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جس دن میں حج کر رہی تھی اور عرفہ کا دن تھا، ہم کیمپس میں تھے، ہمارا چلر بھی نہیں چل رہا تھا، اس میں اے سی لگے ہوتے ہیں، اے سی نہیں چل رہے تھے. میرا گرمی سے برا حال ہو گیا اس کے اندر. اور سوائے 2 کھجوروں اور پانی کے میں نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ مجھے اتنا پتا تھا کھانا کھاؤں گی نا اور پسینہ آئے گا. اور جب میں باہر وضو کے لیے نکلتی تھی، اتنی تیز دھوپ ہوتی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور تھا بھی جون، 28 جون کو ہمارا حج تھا. تو میرا نا برا حال ہو گیا. اور اس دن جب عرفہ کا ٹائم آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان کر. اتنی لمبی لائن میں تو نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. مجھے اس دن کوئی دعا یاد نہیں آئی، حالانکہ میں بڑی دعائیں وہ کر کے گئی تھی. ایک تو میں نے چوتھا کلمہ بہت زیادہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسرا کیونکہ وہ بہترین دعا ہے 9 ذی الحج کی. اور نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتی رہی، یا اللہ میرا حساب نہ آسان کر دیں، یہ تو بڑا مشکل کام. عرفہ کے میدان اتنا گرم ہے، ابھی اتنا گرم ہے، تو اس دن میرا کیا حال. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں. خاص طور پہ والدین اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں مانگے. تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور دن میں روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنا. نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور صدقہ خیرات، تکبیرات، تحمید. اب یہاں پہ دیکھیں، اب سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں آ جاتے ہیں. نمبر 1 تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے. نمبر 2 روزہ رکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا آخری دن ہے، پتہ نہیں کل اٹھتی ہوں نہیں اٹھتی، آج ہی ساری نیکیاں کر لوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی آپ یقین کریں، میں سلائیڈ بنا رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا میں یہ بھی ایڈ کر دوں، یہ بھی ایڈ کر دوں، یہ بھی ایڈ، کہ ابھی بس ٹائم ہو جانا ہے. اسی طریقے سے ہمیں پتہ نہیں چلنا کہ اگلے لمحے ہم نے زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا. حدیث میں ہے کہ ہر وہ نعمت جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، وہ نعمت قیامت کے روز آئے گی اور وہ ساری نیکیاں لے جائے.
کتنی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شارٹ کٹ بتایا۔ کون سا؟ فجر کی نماز میں جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جتنی بھی آپ کو یہ تحمید تحلیل اور یہ سارے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں جو ہے نا، وہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کئی ہم مطلب اللہ نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم ذکر کے تھرو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، نماز کی جگہ پہ بیٹھ کر اشراق پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب۔ یعنی کہ آپ نماز کی جگہ پہ بیٹھے، تسبیحات کریں، اپنے ذکر اذکار کریں۔ ہم نے رمضان میں کچھ دعائیں یاد بھی کی تھیں، تو ہم نے جو ہے ان ذکر اذکار کا اور کنٹینیو کرنا۔ جب آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو تقریباً 6:27 آج کل تو جلدی 6 بجے تقریباً نا آپ کی اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ آپ 5 بجے تقریباً 4:45 بجے 5 بجے تک فجر کا ٹائم رہتا ہے آج کل۔ اس کے بعد 5:30 بجے تقریباً اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب دن سفید ہو جاتا ہے، آسمان وائٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے پھر اشراق پڑھتے ہیں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا، جب تک انسان رکوع میں ہوتا ہے، حدیث میں ہے، جب تک انسان رکوع میں ہوتا ہے فرشتے گناہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب خدا ہیں، جنت کی بشارت ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر کیسے؟ میں نے کہا نا، ہماری ہر نعمت آئے گی اور کیا کرے گی؟ وہ ہماری ایک ایک نیکی لے جائے گی جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہم تو بہت ساری نعمتوں کا اللہ کا روز کے حساب سے نہیں شکر ادا کرتے۔ اسی طریقے سے جو آپ کی چاشت کی نماز ہے وہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، آپ کا روز کا صدقہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اب ٹارگٹ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر صحابہ کرام کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دنیا کے لیے تو فری کر لیا ہے، آخرت کے لیے ہم نے فری نہیں کیا، ہم نے اللہ کے لیے فری نہیں کیا۔ آپ یقین جانیں، آپ ایک دفعہ اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فری کریں، آپ کے لیے دنیا اتنی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ باقی کام آپ کے سارے فرشتوں نہیں کرنا ہے، آپ اللہ کے راستے پہ آ کے تو دیکھیں۔ اگر ہم ناول، انٹرنیٹ، فیس بک یوز کر سکتے ہیں تو ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ آج مجھے دیکھ لو، میں الحمدللہ پتا تھا قرآن کے بارے میں، پڑھتی تھی شاذ و نادر، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ 2016 میں نے پکا ارادہ کر لیا اب نہیں چھوڑ۔ اس وقت سے ذکر اذکار میری لائف کا حصہ بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی نیکی پسند ہے لیکن دائمی پسند ہے۔ آج آپ نے کر لیا کل چھوڑ دیا، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسا کیا ہے کہ ہماری وہ نیکی پکی نہیں ہو رہی۔ ادھر فیس بک پکا ہوا ہے، روز ایک دفعہ ضرور کھولنا ہے، واٹس ایپ پکا ہے، ضرور کھولنا ہے، تو ذکر اذکار پکے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو پکا کریں۔ جس چیز میں دل لگ رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ جب قرآن میں دل لگے گا تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا، یا اللہ میرے دل میں اپنے ذکر کی محبت ڈال دیں، میرے دل میں قرآن کی محبت ڈال دیں، کیونکہ یہ سارا ہوتا محبت کا ہی معاملہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کمپیوٹر سیکھ کے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف نہیں لے کے آتے۔ مائیں اپنے بچوں کو دین پڑھانا بھول گئی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر میں نے ان کو دین کے راستے پہ چلا دیا نا تو یہ دنیا کے راستے سے، دنیا بھر میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم کرتے کیا ہیں اپنے بچوں کو؟ صبح کے ٹائم اسکول بھیج دیا، شام کو ٹیوشن بھیج دیا، صبح بھی دنیا شام کو بھی دنیا۔ مجھے بتائیں بچہ پریکٹس کب کرے گا؟ کب وہ دین سیکھے گا؟ کوئی 1 گھنٹہ اس کا ہونا چاہیے نا دین کا۔ تو مائیں تھوڑا بہت دین اس وقت سیکھتی ہیں جب وہ مائیں بن جاتی ہیں اور تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اپنی وہ عمر گزار چکی جبکہ ان کو دین سیکھنا چاہیے، تو پھر شادی کرنی چاہیے تھی۔ شادی سے پہلے ہم کوئی دین نہیں سیکھتے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ ہم شادی سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔
اگر شادی سے پہلے سیکھا ہوا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور میں نے شادی ہوتے ہی ڈے 1 سے جب میرا بچہ میری گود میں ہوگا اس کو سنانا کیا ہے، اور ڈے 1 سے میں نے اپنے بچوں کو عربی ہی سکھائی ہے، سنائی ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ آج مجھے ان کو پرابلم نہیں ہے قرآن پڑھنے میں، کیونکہ ڈے 1 سے مجھے پتا تھا کہ اگر ان کے کانوں میں نے عربی ڈال دی تو یہ ساری عمر ان کے کانوں میں ہی رہنی ہے۔ اب اریبا کی قرآن ٹیچر ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ جب میں اس کو قرآن پڑھاتی ہوں، جو میری بیٹی ہے 12 سال کی ہے اور اس کو ساری عربی آتی ہے، تو بڑے بچوں کو بھی آتی ہے، میرے سب بچوں کو عربی آتی ہے، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں باقی بچوں کو بھی عربی سناتی ہوں لیکن اریبا ایسے پک کر جاتی ہے عربی، کیونکہ ڈے 1 سے اس بچی کے کان کے اندر میں نے عربی گھول دی تھی، جتنی میں نے اس کے کانوں میں انگلش گولی دی نا اتنی میں نے اس کے کانوں میں عربی ڈال دی۔ تو کیا مائیں بھول گئی ہیں؟ ہم نے بچے کو صبح بھی دنیا میں ڈال دیا، شام کو بھی ٹیوشن ڈال دیا، میں نے شام کو اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں بھیجا، پھر بھی ٹاپرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں ڈالا بیٹا یہ جو شام ہے نا یہ تم نے اللہ کے لیے نکالنی ہے، دنیا تم صبح 12 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک نکال کے آ گئے ہو، سیکھ لی دنیا، اب دین کی طرف آؤ۔ تو ہم جب بچوں کو ایسے ٹرین کریں گے نا، دیکھو بیٹا تمہارا دن دنیا کا اور رات اللہ کی، وہ آٹومیٹیکلی ان کے دماغ میں یہ لسی گھلتی جائے گی۔ ہم ڈے 1 سے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دن میں اس کو اسکول بھیجا، شام کو اس کو ٹیوشن بھیج، کیا سیکھے گا بچہ؟ کچھ بھی نہیں سیکھے گا۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، یہاں پہ قرآن کی تلاوت اب ان 10 دنوں میں سب ماؤں سے میری گزارش ہے، شام کو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، چھڑوا دیں 10 دنوں کے لیے ٹیوشن ان، ٹھیک ہے، اور ان کو لے کے بیٹھیں شام، ان کو آؤ بیٹا تکبیرات پڑھتے ہیں، آؤ بیٹا تحمید پڑھتے ہیں۔ اور نہیں ہوا ابھی تک، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے اسلامک اس طریقے سے جو آج آپ کے دل میں باتیں پڑ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو، ان 10 دنوں میں اتنی اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خود ہی دین ڈال دے، ٹھیک ہے۔ دعا تو سب کچھ کر سکتی ہے نا، ہمارا عمل وہ نہیں کر سکتا جو دعا کر سکتی ہے۔ نمبر 1 نیت درست ہونی چاہیے، نمبر 2 عمل درست ہونا چاہیے، نمبر 3 اللہ پہ پورا توکل ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ میں بچے کو صبح فجر کے ٹائم میں اٹھاؤں بھی نہ اور میں کہوں یا اللہ میرے بچے کو فجر کا نمازی بنا دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسکول کے لیے اپنے بچے کو ریڈی کرتے ہیں اور وہ پورے ٹائم پہ اسکول میں پہنچتا ہے تو فجر کے لیے بھی اس کو ریڈی کریں اور وہ پورے ٹائم پہ فجر پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اب ہم نے ریگولر پریئر صرف ہم ماؤں نے خود نہیں کرنی، اپنے بچوں کو بھی اس لائن کے اوپر لے کے آنا ہے، پھر بعد میں رونا نہیں ہے کہ ہمارے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ نمبر 2 قرآن کی ریسیٹیشن، بچوں کو روز کی ایک آیت سنائیں لیکن سنائیں ضرور، ٹھیک ہے، والفجر کی سنا دیں، کچھ کر دیں، والعصر سنا دیں، کچھ سنا دیں لیکن سنانا ضرور ہے۔ روز کا صدقہ و خیرات کرنی ہے ان 10 دنوں میں، ریگولر تکبیرات پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، اور روزے رکھنا، کون سے 2، 9 اور 10 محرم۔ اب نم اب آ جاتی ہے بات افضل ذکر کی، ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ہم نے ان 10 دنوں میں کیونکہ دن ہی تھوڑے سے ہیں تو اس میں ہم نے کوالٹی والی چیزیں نکال لینی ہیں۔ اب حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ جو افضل ذکر ہے، یعنی کہ ذکر میں جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی زیادہ زیادہ جو ہے وہ ریسیٹیشن کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز وقت پر ادا کرنا، صدقہ کرنا، نفلی روزے خصوصاً یوم ایام، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے، یہ 10 ذوالحج کے کرنے کے کام ہے آپ کے، یہ روز کرنے۔ اس کے بعد 1 ذی الحج سے لے کے 13 کی شام تک کثرت سے تکبیرات پڑھنا، کیونکہ حاجی 13 تاریخ کو جا کے فری ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ ہی اپنی تکبیرات ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ ابھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کے ایام کون سے ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک، اس کو اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور ان میں آپ لوگوں نے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک پڑھنا ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں۔
اور جو پانچوں وقت کی نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں ان میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک بار بلند آواز میں تکبیر کہنا واجب اور 3 بار افضل ہے۔ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھنی ہیں، اور پھر اگر آپ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں تو وہ افضل ہے۔ تین تھری تین تین دفعہ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے۔ اب ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا، مجھے بھی حج پہ جا کے پتا چلا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، بدھ نماز فجر سے 9 ذی الحج 28 جون، یہ پچھلی ڈیٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگوں کی جو ہے اس مہینے کی 27 جولائی سے لے کے، اور یہ آپ کی آگے بڑھ گئی، اس میں 13 ڈیٹس ایڈ کرتے ہیں۔ اور ذوالحج کے مخصوص اعمال، سب سے پہلے ذکر اللہ کی کثیرت، نفلی روزے، شب بیداری، عرفہ کا روزہ، بال اور ناخن کا نہ کاٹنا، کیونکہ حاجی نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے، اب آپ نے بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، اور ادھر ساری جو خواتین ہوتی ہیں وہ مینیکیور پیڈیکیور کروانے پہنچ جاتی ہیں پارلر، کٹنگ کر دیں، ڈائی کر دیں، تو پہلے کروا لیں نا، وہ کٹنگ ہی ہو جائے گی نا، ڈائی کریں گے وہ پھر نیچے سے کٹ کر دیں گے۔ ڈائی تو کر سکتے ہیں، کٹ نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ وہ 7 بجے ہمارے ذرا سٹائل بنا دیں، وہ کٹنگ شٹنگ آپ پہلے کرا لیا گیا، جو بھی کٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شب عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی نماز، اور پھر اس کے بعد قربانی، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام آپ نے کر اب جہنم سے رہائی کا دن، اب آگئی عرفہ کے دن کی بات، اور عرفہ کے دن کی بہت بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی ایسا جہنم سے رہائی پانے کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت و مغفرت کے سوا کیا چاہیے؟ اتنی رحمت ہوتی ہے۔ اب وہ دن، وہ بھی اب اگر ہم اپنے آپ کو نہ بخشوا سکیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ میں امید رکھتا ہوں اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنے کی فضیلت، میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے سے سال آئندہ اور سال گزشتہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ پچھلے 1 سال کا روزہ اور اگلے 1 سال کا روزہ، ٹھیک ہے؟ میں امید یوم عرفہ کے روزے سے سال آئندہ اور سال گزشتہ، 1 سال پچھلا، ایک اگلا، یعنی کہ 3 سال کے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ راستے ہیں نا معاف کرنے کے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے، ہم سوتے رہتے ہیں، ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری بخشش ہو جاتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک کیٹیگری ہے نا، اس میں آنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ میں آپ کوئی دعا نہ مانگیں کیونکہ یہ بہترین دعا ہے، اسی کو مانگیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت زیادہ مانگنی، اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، جو آپ کو چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، آپ نے بہت زیادہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا عصر سے مغرب کے درمیان، یوم العرفہ ویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بہت امپورٹنٹ دن ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ شیطان پہ کتنا بھاری دن ہے عرفہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے آپ کو عرفہ کے دن جتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس کرتا ہے اتنا سال کے کسی اور دن میں نہیں کرتا، اور یہ صرف اس لیے کہ شیطان عرفہ کے دن برستی ہوئی رحمت خداوندی اور انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑا منظر دیکھا تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر میں شیطان نے کیا دیکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کو جو فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان نا اپنے منہ میں مٹی ڈال رہا ہوتا اس ٹائم، کہ یہ سارے جو اس وقت یوم عرفہ میں عرفہ کے میدان میں آ جاتا نا، ایسے اللہ تعالیٰ معافی دے رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کی اللہ معافی دے رہے ہوتے ہیں، صرف اس کی معافی نہیں ہوتی جس کے دل میں بغض ہوتا، اس لیے آپ سب کو معاف کر دیں، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اس کی معافی نہیں ہوتی، باقی سب کی معافی ہو رہی ہوتی، تو شیطان اپنے منہ میں مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔
سوچیں کتنا بڑا دن آ رہا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، جب ہم آخرت میں ہوں گے، اور اس کے عوض ہم 50 سال کی زندگی کو کمپرومائز کریں. اتنی سی زندگی ہے، اس کے عوض ہم وہ جو جس کا ایک دن 50 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک زندگی، یعنی ہماری مرنے کے بعد، قیامت کے بعد، اور ہم اس پہ کتنا کمپرومائز کر رہے ہیں، اس کو سیکریفائس کر رہے ہیں، وہ زندگی جس میں میں نے ہمیشہ رہنا ہے. دیکھو آج ہم اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں، بیٹا ایف ایس سی کر لے پھر بس تو انجینئر بن جائے گا نا، پھر تو لائن میں لگ جائے گا نا، پھر خیر ہے، بس اتنا کر لے. ایسے ہی کرتے ہیں ہم اپنے بیٹا بس میٹرک، بیٹا بس ایف ایس سی بیٹا، ایسے ہی کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ بس بیٹا یہ اتنی سی زندگی ہے، اس میں بس یہ 2-4 تو نیکیاں کر لے، بیٹا 10 دن ذی الحج کے آ رہے ہیں بس یہ کر لے. ٹھیک ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، تو صبح ٹیوشن میں، شام ٹیوشن، صبح پڑھائی، تو یہ 10 دن بس تو اپنے لیے نکال بچہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم جو ہے نا، ہم اپنے نیچے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہم ان کے ذمہ دار ہیں. آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے سے اللہ نے حساب لینا ہے، میری اولاد کا حساب ہے. آپ جو آ کے بیٹھ گئے میرے آگے، میرے سارے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے پیچھے میری پکڑ ہو جانی ہے کہ ان کو نہیں سیدھے راستے پہ لگانا تھا، تو نے دنیا کے راستے پہ لگا دیا، آخرت نہیں کرنی تھی. بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر، دونوں طرح سے میں نے پکڑے جانا. پھر اللہ معاف کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کو بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. سورہ ملک میں آیت نمبر 2، کون دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ یہ دنیا آزمائی ہے اور ہم نے اس کو فن بنایا ہوا ہے. نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذی الحج کے پہلے 9 روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے. عید اس وقت فیل ہوتی ہے جب ہم کثرت عبادت کرتے ہیں. تو اور کیونکہ کثرت عبادت کی ہوتی ہے اور روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈھال ہوتا ہے، آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹی سے بچاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، یا روزہ بولا نہیں جا رہا بس چپ کر، ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ایکسٹرا ایکٹیویٹی سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پورے دن کے لیے کافی ہے جو چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ، چاشت کی آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. تحیت الوضو پڑھنا ہے. فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے. عصر کے بارے میں کہا عصر سے مغرب کے درمیان پر فرشتوں کی ڈیوٹی، پھر ذکر اذکار کرنا ہے، یعنی کہ اس وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، رمضان میں بھی آپ لوگوں کی ٹریننگ کی تھی کہ فجر اور عصر کے ٹائم آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں.